ناظرین السلام علیکم. ناظرین آپ نے کل ایک بڑی بریکنگ سنی. جنرل فیض جو کہ ڈی جی سی اور پھر ڈی جی آئی رہے اور پھر کور کمانڈر پشاور چلے گئے تھے, پھر وہاں سے وہ ان کی آرمی کی سروسز ختم ہوئی, ان کے کورٹ مارشل میں ان کو فکس کر دیا گیا. ایک انٹرنل انکوائری ہوئی تھی جس میں جنرل فیض جو ہیں وہ ان کے خلاف یہ ایک کیس بنا تھا. وہ آپ کی ٹاپ سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے, بہت بڑا, 1200 ارب روپے کا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ فیض صاحب اپنے بھائی کے ساتھ زبردستی ہتھیانا چاہتے تھے, جبکہ ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ٹاپ سٹی سکینڈل جو ہے اس میں ایک خاتون کی پراپرٹی تھی جس کو یہ صاحب جو ہیں وہ قبضہ کر رہے تھے. بہرحال یہ کیس 2017 کا 2023 میں فکس ہوا, سپریم کورٹ گیا. سپریم کورٹ نے اس کیس کی ہیئرنگ کی اور پھر اس کیس کو ریفر کر دیا گیا اٹارنی جنرل کی ریکویسٹ پہ کہ اگر یہ کیس منسٹری آف ڈیفنس میں جاتا ہے, آپ کے اونر جاتا ہے اور اپنے سارے ثبوت دیتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں جو ثبوت دیے گئے اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ثبوت بہت ہی اہم ہے. تو چنانچہ ڈیفنس منسٹری کو یہ جاتا ہے اور وہاں یہ اپیل کرتا ہے, تو یقیناً منسٹری آف ڈیفنس یعنی آرمی کا اپنا احتساب کا ایک عمل ہے, وہ اس کا احتساب کرے گی. تو 2023 کے نومبر کا تھا مہینہ شاید, تو آج یعنی کل یہ اعلان ہوا کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ اس کیس میں فکس کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں جب منسٹری آف ڈیفنس کو یہ ریکویسٹ کی گئی اونر کی طرف سے, تو وہاں پہ پھر ایک میجر جنرل رینک اور 2 بریگیڈیئر جو میری اطلاعات ہیں اس کی انکوائری بیٹھائی گئی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں انٹیلیجنس ممبر بھی ساتھ تھے, اور یہ انکوائری میں فائنڈنگ آئی ہے کہ فیض صاحب اس کیس میں بھی انوالو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جو آرمی ایکٹ کے خلاف ہیں, جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. According to the intelligence report, Faiz Hameed was arrested on August 8, 2024 at Chaklala cantonment by a team led by the commanding officer of 408 Intelligence Battalion and the officer commanding of SIB with support from the military police and military intelligence. A team from the 306 Corp Intelligence Battalion, part of 10 Corps, also accompanied the raid party. Reportedly, Faiz Hameed was initially summoned by Lieutenant General Shahid Imtiaz, commander of 10 Corps, for a meeting at this office. Shortly after having the 10 Corps headquarters, he was arrested near Yadgare-Shohada at the Chaklala Cant and taken to the SPD officers' mess, commonly known as the artillery mess, at the Chaklala Cant. He was confined to a VVIP guest room with a guard assigned to him. His family was not informed and his mobile phone was confiscated. When Faiz Hameed registered, the Chief of Staff of 10 Corps and the Deputy Provost Marshal DPS-1 from the PS Directorate intervened and ordered him to comply. Subsequently, the Adjutant General, AG and Director General of PS and PM also visited his makeshift prison cell. Within the PS Directorate, all preparation for his FGCM have been completed, with the Director General of Law overseeing the entire process. Reportedly, the FGCM کیا ہوتا ہے جناب, آپ کو بتایا تھا. FGCM ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. تو یہ ہوا آپ کے اس کے بعد جناب آر ناٹ یٹ آپ کے FGCM are not yet known, but according to the standard procedure, a Major General will likely serve as the President. The PS Directorate has prepared the summary of evidence against Faiz Hameed along with the list of the prosecution witnesses, PWS.
Meanwhile, additional security has been deployed around the residence of General Qamar Javed Bajwa. اب یہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن یہ آپ کا ہمارے سامنے جو ایک فیض حمید کی تھوڑی سی ڈیٹیل آئی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ کس طرح ان کو کہاں پہ گرفتار کیا گیا، کیسے رکھا گیا اور کیا ان کے حوالے سے اس وقت سلسلہ چل رہا ہے۔ فیض حمید سے جو معلومات، فیض حمید کو گرفتار کرنے کو جو معلومات ملی تھی اس میں ٹاپ سٹی اسکینڈل کی تو انکوائری ہے ہی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ہماری اطلاعات بھی ہے کہ فیض حمید کا اس طرح جو حکومت کو یا پھر بعد میں انٹیلیجنس کو جو رپورٹ ملی وہ میڈیا کے حوالے سے کہ فیض حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو موبلائز کر رہے تھے حکومت اور فوج کے خلاف، اور فوج کے اندر جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ جی اس میں بائیفرکیشن ہو گئی ہے یا گروپ پیدا ہو رہا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آپ کے کچھ کمیونیکیشن، کچھ کانٹیکٹس ایسے سامنے آئے ہیں جس میں فیض حمید صاحب اس پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے آپ کے فوج کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو آپ کے اور ریٹائرڈ فوجیوں کو وہ آپ کے موبلائز کر رہے تھے، اور جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی آفٹر ریٹائرمنٹ وہ کام وہ کر رہے تھے، اور وہ کام ظاہر ہے کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی۔ چنانچہ یہ ایک سیریس میٹر تھا، اور اس سیریس میٹر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی ظاہر ہے کورٹ مارشل ہے، ان کو پورا موقع دیا جائے گا، فردر انویسٹیگیشن کلوز نہیں ہوئی ہے، اور بھی چیزیں ہیں جن کو ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ایز اے انڈیویجول جو ان پر چارج ہے وہ ایکشن ہوگا، ایز اے آرمی ڈی جی سی اور ڈی جی آئی انہوں نے کام کیا ہے، وہ ظاہر ہے پوری آرمی کا کام ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا جنرل فیض کی واقعی اب عمران خان سے ملاقات ہونے والی ہے؟ جنرل فیض تو چلے گئے ہیں آرمی سیل میں، یعنی جیل میں، اب وہ ابھی اس جگہ پہ ہیں، بعد میں ان کو کون سی جیل دی جاتی ہے یہ ان کا اپنا انٹرنل ایک پروسیجر ہے، اور احتساب کا ایک طریقہ کار ہے، اور جیٹ برانچ اور پوری کی پوری آرمی کا اپنا ایک احتساب کا ایک پوری کی پوری ان کا ایک برانچ ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر جیوری بھی ہوتی ہے، اور جیوری تقریباً 4 سے 5، اور ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنرل لیول پر ہے تو بڑی ہائی جیوری اس میں بنے گی۔ سزا وہ جو دینا چاہیں، اس میں کوئی بہت بڑی سزا ایز کمپیئر ٹو نظر نہیں آتی ہے جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، نہیں لگتا نہیں ہے۔ ٹاپ سٹی کے حوالے سے اور جو ان کی کمیونیکیشن تھی اس کے اوپر سزا ان کو فیلڈ مارشل کورٹ جو جیوری ہے وہ دے سکتی ہے، کہاں تک جائے گی یہ دیکھنا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان 9 مئی کے کیس میں ان پر فوجی عدالت میں کیس چلایا جائے گا، اور بہت جلد اڈیالہ جیل سے وہ آرمی سیل میں چلے جائیں گے، اور اس جگہ چلے جائیں گے جہاں پر پہلے سے جنرل فیض حمید صاحب جو ریٹائرڈ ہیں وہ موجود ہیں۔ تو کیا عمران خان اور ان کی کبھی ملاقات وہاں ہوگی؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان دونوں کو کیا سزا ملے گی یہ وقت بتائے گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔